شام سے جلاوطنی کے بعد ممالک مشرق میں بنی اسرائیل کی موجودگی اور رہائش پذیر ہونے کے ثبوت میں مزید چند واقعات کا بیان کرنا بہتر ہوگا۔ اسرائیلی قبائل بہت ہی سرگردانی کے بعد موجودہ افغانستان کی زمین پر دکھائی دینے لگے تھے۔ پروفیسر مقبول بیگ بدخشانی اپنی کتاب تاریخ ایران جلد اول میں ایرانی مؤرخ حسن پرینیا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قدیم تاریخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بختی نظر نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو اس وقت ارمینیا کے بادشاہ ہائیکتوم نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس مہم میں جو یہودی اسیر کر کے ارمینیا لائے گئے تھے ان میں شمبات نامی یہود کا ایک کنبہ یا قبیلہ بھی تھا۔ شمبات کے بیٹے کا نام باگرات تھا۔ اہل ارمینیا لکھتے ہیں کہ اس قبیلے کے افراد بہت دانش مند تھے، اس لیے انہوں نے بڑے بڑے رتبے حاصل کی اور حتیٰ کہ ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ یہی لوگ ارمینیا اور گرجستان یا غرجستان کے بادشاہ بنے۔ عبدالجبار شاہ اپنی تصنیف بنی اسرائیل میں تاریخ قدیم پختی نظر کے حوالے سے لکھتے ہیں بنی اسرائیل بخارا، مرو اور خیویہ کے متعلقہ علاقوں میں بڑی تعداد میں موجود تھی۔ فاضل کرنل ایچ میچل کی رائے کے مطابق 203 تا 220 قبل مسیح میں کاسمس نے ذکر کیا ہے کہ 6 صدی عیسوی کی وسط میں جیحون کے کنارے پر عیسائی آبادی موجود تھی۔ عربوں نے بخارا میں بھی عیسائیوں کی یہی آبادی پائی۔ ارمینیس ویمبری اپنی تصنیف تاریخ بخارا کے مقدمہ میں بخارا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مغرب کی سمت سروان کا ضلع اور شہر پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ آب و ہوا غیر معتدل مگر باشندے یعنی سروانی بہت صحت مند اور جفاکش تھی۔ زردگرد جو ساسانیوں کے زمانے میں عیسائیوں کی مشہور کیا گام تھا یہاں سے 10 فرس دور تھا۔ اس طرح یہاں پر برکی یا برکی اور کیش یا کانسی بھی مشہور مقامات تھے جو اضلاع جیحون اور سیحون کے منبع کے نزدیک تھے۔ متعاقب صدی میں اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ شاپور کے عہد میں عیسائیوں کو تنگ کیا گیا اور توس و مرو میں 334 بڑے پادیوں کی اسفخانے تھی۔ تاریخ بخارا کے ان اقتباسات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دریائے جیحون و سیحون اور توس و مرو کے علاقوں میں جہاں کہیں بھی عیسائیوں کا ذکر آیا ہے وہ یہی افغان قبائل تھی۔ عربوں کی آمد کے وقت ان عیسائیوں کا حکمران ماویہ سوری تھا جو ایران کے بادشاہ یزدگرد کے تخت مرزبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کا دارالحکومت مرو شہر تھا۔ یزدگرد نے عربوں کے خلاف جب مرو پر چڑھائی کی تو ماویہ سوری نے عربوں کی حمایت کی۔ کہا جاتا ہے کہ مرو سے شکست کھا کر واپسی پر یزدگرد کو قتل کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد ماویہ سوری نے اپنے تمام ہم قوم افغانوں کے ساتھ جو مذہبی عیسائیت پر تھی مسلمان ہو کر عربوں کا پورا اعتماد حاصل کر لیا اور خلیفہ وقت کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر لی، جیسا کہ تعلیقات پٹا خزانہ کابل صفحہ 222 پر یوں درج ہے کہ ماویہ سوری کے متعلق امام بلازری اپنی تصنیف فتوح البلدان حصہ دوم میں لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مرو کا مرزبان ماویہ کوفہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے زمینداروں اور اساتذہ اور دلشادین کے نام فرمان لکھا آئندہ وہ اسی یعنی ماویہ کو جزیہ عطا کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ اس فرمان پر اہل خراسان نے عہد توڑ دیا لیکن ماویہ سوری نے فوجی طاقت سے اس بدعنوانی کو دبا کر امن و امان قائم کر لیا اور جیحون پار کے علاقے پر بھی فوج کشی کر کے تورانیوں کو مضبوطی سے قابو میں لایا اور تمام شورش کو کچل دیا۔